سارے لوگ جو عرب ملک میں دیش والے لوگ آ گیا تھا باہر، سوچ رہا تھا یہ سرکار بدلا کرنا چاہیے، تونیشیا، لیبیا، الجیریا، ایجپٹ، پھر سیریا کے شروع ہو گیا تھا. لوگ سوچتے ہیں یہ سیرین سرکاری بھی توڑنے کے لیے تیار ہے. تو 6 مہینے کے اندر پوری شانتی ڈیمونسٹریشن چل رہا تھا، سیریا ہڑتال بھی ہو رہا، سب لوگ کہہ رہے سرکاری کچھ تو کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک دم مسلم بردرہڈ، اس کے لیے جو اسلامسٹ والے کے لوگ تھے انہوں نے ہائی جیک کیا تھا سیرین ایسپریشن کے لیے. تو اس کے بعد بالکل وائلنس شروع ہو گیا تھا، ریبل فورسز بھی آ گیا تھا، ترکی دروازہ کھول دیا تھا، پوری اب 173,000 ٹیررسٹ آ گیا تھا 83 نیشنز کا. مطلب سیریا کے اندر آ گیا، عراق بھی اندر ہے، IS بن گیا تھا، القاعدہ بھی بن گیا تھا. تو دونوں کو یہ لوگ کافی سیریا ڈسٹروائے کیا. تو اس لیے ہمارے سرکار میں اسی کے وقت میں کافی مطلب یوتھ چل رہا اینٹی ٹیررسٹ موومنٹ. تو 2015 ہے تو الیپو سٹی بھی لبریٹ کیا تھا. تو انہوں نے سیرین فوج ہے اور سیرین آرمی کا، حزب اللہ فوج آف دس پاپولر فرنٹ آف عراق، ایرانین ساتھ میں، رشین ساتھ میں، سب کو آ گیا تھا تو لبریٹ ہو گیا تھا. لیکن ایک پورا پورشن سیریا کی بارڈر ہے جو ایک ہی نارتھ ایسٹرن پارٹ اور نارتھ ویسٹرن پارٹ آف سیریا. ایک امریکن فورسز ہے جو قصد والی فورسز ہے، کردش ڈیموکریٹک فورسز سپورٹ کرائے کردستان کے لیے انکلیو بنانے کے لیے. اور دوسری جگہ ادلب ہے جو ہر مطلب ریبلز گروپ میں وہاں پر آ گیا تھا انڈر دی امبریلا آف ترکی. تو ترکی قبضہ کیا تھا 2012 ادلب میں، اور پوری کم سے کم 7,000 مطلب یہ ریبلز وہاں پر ان کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہا ہے، پوری ٹریننگ ہے. تو اس کے بعد استانا میٹنگ ہو گیا تھا سیریا کی، ترکی، رشیا، ایران، انہوں نے شانتی مانگ رہے، روس کر رہے. تو سیرین ریبلز میں اور سیرین سرکاری اٹیک نہیں ہونا چاہیے، تو شانتی ہو گیا تو 4-5 سال تک. پھر غازہ کا وار شروع ہو گیا تھا اسرائیل سے، تو غازہ کے یوتھ شروع ہو گیا تھا، لیبنان وار شروع ہو گیا تھا، پھر سیز فائر ہو گیا. پھر نتنیاہو خود ہمارا سیرین راشٹرپتی وہ کہہ رہے تھریٹن بھی کیا تھا، سیریا پلینگ وتھ فائر. اگلے دن میں اسرائیل کی انٹیلیجنس میں اور ترکش انٹیلیجنس دونوں کے ساتھ میں آپریشن شروع ہو گیا تھا سیریا کے اندر. اس لیے جلدی سے جلدی توڑ دیا تھا سرکاری، کیونکہ کم سے کم 7,000 ٹیررسٹ ہیں جو لیڈ بائی ہیئت تحریر الشام. جو ہم لوگ یہ کہہ رہے یہ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. پہلے النصرہ، پھر اس کے بعد پہلے تو القاعدہ ہے، اور اس کے ساتھ میں ہے تو پہلے IS. وہ ابو محمد الجولانی خود امریکن میں $10 million باؤنٹی آن ہز ہیڈ، لیکن ابھی تک انہوں نے انٹرویو بھی دیے تھے CNN کے لیے، دیکھا آپ. تو یہ چکر یہ ہے، سیرین لوگ میں کافی سفر ہو رہا ہے، سینکشن، مس مینجمنٹ، میل پریکٹس، کرپشن بھی ہے، سب کچھ آ گیا تھا سیرین سرکاری اوپر، کیونکہ امریکن سینکشن 12 سال ہو گیا تھا، پوری اکانومی توڑ دیا تھا اور کافی لوگ سفر ہو رہا ہے. اس لیے سیرین کنڈیشن ویری وولٹائل. تو گراؤنڈ میں پریپیئر کر دیا تھا یہ سرکار ہتارنے کے لیے کسی جگہ میں. تو اس لیے یہ لوگ جو ترکی سپورٹ کیا تھا، یہ فوج آ گیا تھا، بالکل سیرین سرکار توڑ دیا. لیکن ہم کو ابھی نہیں معلوم سیرین سرکار توڑنے کے لیے آیا تھا یا سیریا سے توڑنے کے لیے آیا. یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہے، لیکن وی ول ویٹ اینڈ سی. بھارت پر اس گھٹنا کا کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے، خاص کر جو نئی دلی کے اسد کے ساتھ مضبوط سمبند؟ دیکھ لو آپ، انڈین سرکار میں تو ہر دیش میں، ہر دنیا میں ہر سرکاری کے ساتھ میں تو دوستی بن رہا ہے. مطلب یہ طریقہ ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن. سرکار آتے، سرکار جاتے، لیکن دیش کی بات بہت محبت ہے. تو انڈیا کافی سپورٹ کیا، ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی کیا. سیرین مسئلہ کا حل، سیرین بائی سیرین فور سیرین، یہ تو انڈین پوزیشن ہے. کوئی یوتھ نہیں مانگ رہی، کوئی فورن انٹرونشن نہیں مانگ رہی. UN چارٹر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن شروع سے ہمارا دیش میں فورن انٹرونشن ہو گیا، اسرائیل اٹیک ہو گیا، لیبیا ایرانین آ گیا تھا، رشین بھی آ گیا، ترکش بھی آیا تھا، عرب فورسز بھی آیا، سب کو سیریا کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا مینٹین اے ڈسٹینس، یہ تو سب ساری دنیا کا معلوم ہو گیا. اس لیے ریلیشن ول ریمین. لیکن جو خطرناک ہے، جو یہ ابھی تو جب تک IS آیا تھا ادھر، پوری القاعدہ والی لوگ تھے وہاں پر سیریا کے اندر، وہ کافی ہندوستان والی لوگ بھی آیا تھا. یہ مطلب 200 کم سے کم 200 انڈین بھی آ گیا وہاں پر. اس لیے تھوڑا سے ڈر لگتا ہے یہ اٹ ول بی کیم ہب آف ٹیررزم.
جہادسٹ کلچر شروع ہو گیا جیسے افغانستان، عراق، ابھی سیریا بھی دوبارہ ہونا چاہیے. تو وی ڈونٹ نو اگر یہ تو سرکاری سیکولر آؤٹ لک ہے، ریلیجس آؤٹ لک ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بنگلہ دیش کر دیا تھا، جیسے افغانستان بھی کیا تھا، دنیا کا دیکھ رہے کے لیے پبلک اوپینین یہ دیکھ لو بہت مدرت ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے یو کین چینج دا کلوتھس آف دا پرسن، لیکن باقی وہی ہے. دا پرسن ول ریمین دا سیم، آئیڈیولوجی از دا سیم. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا شوڈ واچ اینڈ سی کوشسلی. یہ تو ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے دوبارہ، کیونکہ انڈیا سب سے بڑی دیش میں، سب سے پہلے والی دیش میں، تو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا تھا کمبیکٹ فار کمپریہنسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو یو این بھی جمع کیا تھا ڈرافٹ کے لیے، لیکن کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس لیے ٹیررزم، ریوائول آف ٹیررزم از آن دا کارڈ بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ نیشن، ان کے لیے دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹو. اسی کے میرے فالو کوشچن جو آپ نے بات کری ہے کہ کیا یہ استھتی القاعدہ یا اسلامک اسٹیٹ کو پھر سے ابھارنے کا کارن بن سکتی ہے جس سے بھارت کی سرکشا کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ بہت خطرہ ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وی نیڈ ٹو واچ اینڈ سی. اگر آپ لوگ کولیکٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہونا چاہیے، یو شوڈ فائٹ ٹیررزم ٹوگیدر. ایسا نہیں کہتے یہ گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم. ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ، آئیڈیولوجی از دا سیم. ایک ٹیررسٹ مار دیں گے لیکن آئیڈیولوجی رہنا چاہیے، ان کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پوری دنیا میں کہ اگر سیریا کل توڑنے کے لیے تیار ہے اور دے ٹرن سیریا ٹو قندھار، پھر اس کی دوبارہ آپ سمجھ لو پوری انٹرنیشنل گلوبل ٹیررزم آ جائیں گی. تو اس کا مقصد ایک ہی ہے، انٹرنیشنل انٹرونشن ان سیریا. تو ہر سیریا ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے. اور دوسری بات کین بی اسپریڈ ٹو بغداد، ٹو تہران، ٹو نیو دہلی. تو ہو سکتا ہے، اٹس آل اوپن، دا آپشنز آر اوپن. تو اس لیے ون ہیز ٹو واچ اینڈ سی واٹ از دا ڈیولپمنٹ. کون فورسز ہے اس کے پیچھے جو سیرین سرکاریں جلدی سے جلدی چھوڑ دیا تھا. ایک بات ہے اسی کے جو گروپس ہیں وہ ان کا پاسٹ پچھلا جو تھا وہ تو سب بہت آتنکوادی تھا، اور یہ سبھی لوگ بھارت کے ورودھ رہے ہیں کبھی نہ کبھی. ان کے لنک پاکستان سے رہے ہیں شروع کے. اور دوسری بات یہ کہ حالانکہ انہوں نے اب کہا ہے کہ وہ بدلے کی بھاونا نہیں لیں گے اور ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، لیکن اس طرح کی باتیں ہم سن چکے ہیں. پہلے بھی طالبان نے بھی یہی کہا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. طالبان نے کہا تھا کہ عورتوں کا بھی رول ہوگا، مائنورٹیز کا بھی رول ہوگا، لیکن بعد میں وہاں پہ جو حالات ہوئے اس میں کسی کو کچھ نہیں ملا. اور پشتون ڈومینیٹڈ جو طالبان تھے انہیں لگتا ایسا ہے کہ کہیں یہ تو ایسا نہیں کریں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں ایسے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، یہ کئی بھاگوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس میں 4 بڑے گروپ ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہت سے گروپس ہیں. اچھا، ان بڑے گروپس جتنے ہیں ان کی چاروں کی آئیڈیالوجی الگ ہے، اور ذرا اس بات کا بھی ہے کہ ان کا آپس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کسی سمے پہ. یہ آنے والا سمے بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ سنکیت اچھا نہیں ہے، اس سے آتنکواد پھیلنے کا ڈر لگتا ہے. اگر یہ آتنکوادی گروپ عراق میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ بن سکتا ہے. اور وہاں پہ تیل کی سپلائی ہے، وہاں پہ ایک دوبارہ سے اراجکتا پھیلتی ہے، تو وہ ایک خطرے کا وشے بن سکتا ہے. اور اگر یہ سیریا کے اندر سیمت رہتے ہیں اور وہیں پہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا ایک اسٹیبل گورنمنٹ بناتے ہیں تو امیجیٹ اتنا خطرہ نہیں ہوگا بھارت کو. ہاں، اس سے پہلے کی جو حکومت تھی وہ سیکولرزم پہ وشواس تھا اس کا، حالانکہ تھے وہ بھی کافی ڈکٹیٹوریل ریجیم تھی، تاناشاہ کی طرح کام کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے، لگتا ایسا ہے کہ ایک تاناشاہ کو دوسرا تاناشاہ تو کہیں ریپلیس نہیں کر رہا. اس بات کا خطرہ ضرور نظر آتا ہے.